بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ کم از کم 162 دن کا سفر جو مدینہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے پھر کربلا سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے میرے چینل، سبسکرائب کر لیں چینل کو، تھینک یو۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ، ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورہ کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک نو عمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی طے کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، میرا جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا، اگر تم نے اس وقت اس کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، اگر یہ بیعت کر لے تو خیر ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اور ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے یا کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس، تم مجھے یہ ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ میں کیا نواسہ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کے بارے بات پوچھ کی جائے گی وہ خدا کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اس نے صرف ظاہر میں کہا ورنہ دل سے وہ ولید کا دشمن بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار اس کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور ناب کا جان کا دشمن ہو اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع اور احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام جیسے جلیل القدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا ناممکن تھا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیعت لینے کے بعد بھی تو آپ پر دنیا تنگ کر دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں پر جمع کر دیتا۔ یہ سب باتیں جھوٹ لگتی ہیں، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔
اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ شیعوں کو آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے جان کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، لیکن تقویٰ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر قرار کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام کی یہ بات مان لی اور آپ اسی رات یعنی 28 رجب 60 ہجری بمطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہن بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ طیبہ سے رحلت۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں چھوٹے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خون بار نہیں، اشک دم کی بارش کی ہوگی۔ کرب حزین، صدمہ، جدائی و فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے، کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، آغوش رحمت و محبت میں لے کر لوڑیاں دینے والے نانا جان، ماتھے رخسار لبوں کو چومنے والے نانا، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، لیکن کیا کروں، میرے یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روزہ انور میں ناز و نعم سے پالنے والے نانا جان، جنہوں نے اپنے نواسے حسین کے لیے اپنے لخت جگر فرزند ابراہیم کو قربان کر دیا تھا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و علم کا دن تھا کہ نواسہ رسول جگر گوشر بطول اور اپنے نانا جان سے جدا ہو رہے ہیں، اور جدا بھی کیسے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ صاحب روزہ شہداء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام عالی مقام نے اپنی والدہ ماجدہ خاتون نے جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے برادر معظم سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے جنت بقیع میں حاضر دی، اور پھر اپنے نانا جان سے آخری سلام پیش کرنے روزہ مقدسہ پر حاضر دی، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہے اور میرے سر کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت امام علی مقام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے مقدس شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر شہید ہو رہا ہے، اور اے میرے حسین، صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تو بھی اپنے باپ، اپنی ماں اور میرے پاس پہنچ کر ہمارے ساتھ خانے بہشت پر بیٹھ کر خالق العباد کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ یہ تھا جی الوداع کا موقع، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔